کہ بدل جاتی ہے جب ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت. جان بوجھ کر یہاں کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ تو بار بار اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ شرپسند جو ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستانی مسلمان آرام سے رہیں اور سکون سے رہیں. کہ غزوہ ہند ہونا ہے، پھر بار بار ایجنسیوں کی طرف سے غزوہ ہند کے نام پر مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، بہت سارے لڑکوں کو اٹھایا جاتا ہے. لیکن ہمیں بنیادی طور پہ اس طرح کی چیزوں سے ہماری سرکار کو اور سرکاری ایجنسیوں کو پرہیز کرنا چاہیے. بلا وجہ کی چیزوں کو شر پسندی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے کہ آپ یہاں سے حلال کا سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتے اور مسلمان حلال چیز نہیں کھا سکتے. یہ کون سی بات ہوئی؟ اچھا، وہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف گوشت میں حلال اور حرام کا مسئلہ ہے کہ جانور کو ذبح کے، اس کے علاوہ کو کہتے ہیں کہ حلال حرام نہیں ہے. نہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ سور کے گوشت کی چربی جو ہے اس پہ اس ملک کے اندر کیا میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی ہے پہلی جنگ آزادی میں. گائے کی چربی اور سور کے گوشت کی چربی پہ ہی تو ہوا تھا کہ گائے کی چربی جو تھی ہندوؤں کے لیے اور سور کے گوشت کی چربی مسلمانوں کے لیے کیا میں ایک طرح سے فتنے کا سبب بن گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب. کچھ اہم اور ضروری مدعوں پر بات چیت کریں گے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. سر آج کل جو ایک بہت زیادہ حساس ایشو ہے اور وہ ہے غزوہ ہند کا. دارالعلوم دیوبند کو چائلڈ پروٹیکشن رائٹس نے نوٹس بھیجا، کمیشن نے اپیل کی وہاں کی پرشاسن سے کہ اس کے خلاف FIR درج کیا جائے اور کہا گیا کہ دارالعلوم دیوبند بچوں کو بھڑکا رہا ہے. تو کیوں بار بار دارالعلوم کو اس طرح بدنام کیا جاتا ہے جبکہ دارالعلوم دیوبند کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا؟ نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بدل جاتی ہے جب ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت. بنیادی طور پہ غزوہ ہند کا جو معاملہ ہے میں اس کے سنن نسائی کی حدیث کا انکار نہیں کرتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں. لیکن یہ بات دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہوئے ہو جی، سوائے غزوہ موتا کے. یہ غزوہ موتا ایکسیپشن ہے لیکن ایکسیپشنز کانٹ پروو دی رول. جی، تو استثناء جو ہے وہ کلیہ کی نفی نہیں کرتا ہے، یہ خیال کرنا چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ ہند جو ہے، ہند آج جس ہندوستان کی بات کی جا رہی ہے اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اس میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا، اس کے اندر افغانستان کا علاقہ اور بعد عراقی علاقے بھی شامل تھے. تو ایک طرح ہندوستان کی یہ تصویر نہیں تھی. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد ہندوستان میں مسلم حکومتوں کا دور شروع ہوتا ہے، چاہے غزنی ہوں، چاہے غزنوی ہوں، چاہے غوری ہوں، چاہے دوسرے پھر کیا میں خاندان غلامان ہو یا دوسرے ہو. ہم سب جانتے ہیں مغلیہ دور تک سب آتے ہیں. بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ یہ جو غزوہ ہے یہ مسلمانوں کے بیچ میں ہوگا جی، اور 800 سال تک کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ جنگیں جو مسلمان بادشاہوں کے بیچ میں ہوتی رہیں اور تو خلجی، تغلق اور دوسرے خاندان ایک دوسرے کو شکست و ریخت کا باعث بنتے رہے، آپ اس کو کس صف میں رکھیں گے؟ تو ایک بات تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر بار بار کیوں اٹھ رہا ہے؟ جی، تو بار بار اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ شرپسند جو ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستانی مسلمان آرام سے رہیں اور سکون سے رہیں. وہ ان کو ہمیشہ تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں اور آزمائش میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ جو تھا اس کا جواز فراہم کرنا چاہتے ہیں وہ. تو یہ ایک طرح سے مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستانیوں کی شرارت اور سازش ہے. پاکستانی جان بوجھ کر یہاں کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہی مسئلہ ہے. ورنہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ پاکستان سے جو جنگیں ہوئیں
کیا میں چاہے 48 میں ہوئی ہو، چاہے 65 میں ہوئی ہو، چاہے 71 میں ہوئی ہو، اسے کس صف اس میں رکھیں گے آپ؟ بالکل جی آپ ایک سوال یہ کہ یہ سب احمقانہ باتیں ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا وہ پیش آ چکی. ایک بات یہ سمجھنا چاہیے، عہد بنو امیہ میں پیش آ چکی، وہی جو محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے بیچ میں ہوا. اگر کوئی چیز ایسی ہونی تھی تو، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سنن نسائی میں ایک چیز ہے، جہاں تک دارالعلوم دیوبند کو اس میں بھی، دارالعلوم دیوبند کی نے ظاہری بات ہے کہ قطع برید نہیں کرتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا ہے کہ چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دے. جو کچھ ہے حدیث کی کتابوں میں اس کو جوں کا توں رکھتا ہے وہ، لیکن وہ اس کا معید ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے. جی بالکل، یہ بڑی بات ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. اور وہ ان تمام چیزوں کو جوں کا توں لیتا ہے یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تعبیر میں، تشریح میں اور توضیح میں ایک بہت فرق ہو سکتا ہے. اور جو کیا میں دارالعلوم دیوبند کے بارے میں چائلڈ پروٹیکشن والوں نے جو کچھ کہا، وہ بنیادی طور پہ ایک انتہائی شرمناک اور افسوسناک حرکت تھی جس کو میں سمجھتا ہوں. اور مجھے خوشی ہے کہ سہارنپور کی پولیس نے اس کے اوپر جو بالکل تمام کیا میں تحقیق کے بعد جو نتیجہ نکالا، وہ کہ ایسا کوئی کیس ہی نہیں بنتا ہے جو کہ دیوبند کے خلاف، دارالعلوم دیوبند کے خلاف اس کے بارے میں کیا جائے اور اس کے کوئی کوگنیزنس لی جائے. تو بنیادی طور پہ یہ بات ہمیشہ کے لیے طے ہو گئی ہے اور اسے سمجھنا چاہیے. دارالعلوم دیوبند جو ہے تمام ہر پارٹی کے لوگ جاتے رہے ہیں، جی میں بی جے پی والوں کے، تو ہمیں اس طرح کی چیزوں پہ وہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو مسئلہ بنا کر ہم ہندوستان کے اندر کوئی بہتر ماحول پیدا نہیں کریں گے. تو جب یہ باتیں کنفرم ہے کہ ہو چکی ہے، موجودہ سینیریو سے کوئی تعلق نہیں، اور ہندوستان میں کسی اسکالر نے، کسی ادارے نے کبھی اس طرح کا کہا بھی نہیں کہ غزوہ ہند ہونا ہے، پھر بار بار ایجنسیوں کی طرف سے غزوہ ہند کے نام پر مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، بہت سارے لڑکوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور بار بار یہ معاملہ سامنے آتا ہے. نہیں، یہ دیکھیے کسی کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اس نظریے کا کو سبسکرائب کرتا ہے تو اس کے خلاف تو سمجھ میں آتا ہے اگر وہ بالاعلان کرتا ہے کوشش، یعنی تو دوسری بات ہے. لیکن ہمیں بنیادی طور پہ اس طرح کی چیزوں سے ہماری سرکار کو اور سرکاری ایجنسیوں کو پرہیز کرنا چاہیے اور احتیاط سے کام لینا چاہیے. بلا وجہ کی چیزوں کو شر پسندی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اور ہندو اور مسلمان کے بیچ میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ایک بات میں آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصیدہ بردہ جو ہے، اس کی آپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر. سوال یہ ہے کہ وہ جس صحابی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اس کو کیا پیش کیا؟ آپ نے اس کو بنیادی طور پہ تحفے میں ہندوستانی چیزیں پیش کی. جی نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کیا فرمایا؟ اقبال نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا ہے. اور پاکستانیوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اس کو پاکستان کہتے ہیں کہ وہ جو پاکستان نہیں کہتے. سوال یہ ہے کہ اقبال جب کہہ رہے تھے تو ہندوستان میں کہہ رہے تھے، پاکستان بنا نہیں تھا. اقبال کا انتقال پاکستان بننے سے 9 سال پہلے ہو چکا ہے، یہ نہیں بھولنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ پاکستانی اس کو بھی بھلا دیں گے کہ جب حضرت آدم جنت سے بھیجے گئے دنیا میں تو کہاں سب سے پہلے اترے؟ ہندوستان میں اترے. پاکستان میں تو نہیں اترے نا، جو موجودہ پاکستان ہے. جی یہ مطلب میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو ان کو، تو اصل مسئلہ یہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اور ہندوستان جو ہے، پاکستان کے نام پہ کیا میں عورتوں کے نام نہیں رکھے جاتے تھے کیا میں عرب کے اندر؟ ہندا نام جو ہے اور ہند نام جو ہے وہ یہاں ہندوستان سے لیا گیا اور وہ لیا جاتا تھا. اور ہندوستانی تلوار جو ہے اس کی ایک اہمیت مانی جاتی تھی.
تو یہ اصل چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کو ذریعہ بنانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ عالم اسلام جو ہے اس کے اندر جو علماء ہیں انہوں نے تو کبھی ان مسئلوں کو اٹھایا نہیں ہے۔ اور ابھی تو بڑے گہرے رشتے ہو گئے ہیں سعودی عرب سے، دبئی سے تو اور زیادہ گہرے رشتے ہو گئے ہیں، مندر باضابطہ بنا ہے دبئی میں۔ رشتے ہمارے کبھی بھی خراب نہیں تھے۔ ہندوستان مسقط میں جو ہندوستانی تاجر تھے وہ حکمراں خاندان کو قرض دیتے تھے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، کوئی ایسی پریشانی بات نہیں ہے۔ تو ہندوستان کے تعلقات ہمیشہ سے کیمے رہے ہیں اور ہندوستان جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اور ہندوستانی مسلمانوں کا ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ سر آتے ہیں ایک اور مدعے کی طرف۔ ابھی حلال سرٹیفکیٹ کا معاملہ بہت زیادہ سرخیوں میں ہے۔ اتر پردیش میں حلال پروڈکٹس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مولانا محمود مدنی اور جمعیت سے پوچھ تاچھ بھی کی جا رہی ہے کہ کیوں یہ حلال سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں۔ نہیں، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ میں کیا کھاتا ہوں، کیا نہیں کھاتا ہوں، کیوں کھاتا ہوں، کہ کس طرح کا کھاتا ہوں، یہ میرے ثواب دید پہ منحصر ہے۔ آپ اس پہ کون ہو، اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سوال یہ ہے حلال کا سرٹیفکیٹ اگر میں لیتا ہوں، اور میں ہندوستان میں نہیں ہے یہ کاروبار، یہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ برطانیہ کے اندر میں نے میک ڈونلڈ کے کیا میں جو اسٹال ہیں ان پہ حلال لکھا ہوا دیکھا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ لوگوں کا عقیدے کی معاملہ ہے کہ آپ جھٹکے کا لیں۔ جی، مثال کے طور پہ ہمارے ایک مرکزی وزیر ہیں جی بہار کے، وہ بنیادی طور پر جھٹکے کی وکالت کرتے ہیں، میں تو اعتراض نہیں کرتا ہوں جی۔ اگر میں حلال لیتا ہوں اور حلال کا سرٹیفکیٹ باقاعدہ ایشو ہوتا ہے تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ سرٹیفکیٹ لینے والے جو ہیں وہ اعتراض کرنے کے لیے گئے کبھی اس کے اوپر کہ سرٹیفکیٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟ جی، لوگ سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ محمود مدنی صاحب نے آپ کی مصیبتوں کو کم کیا ہے، آپ کی پریشانیوں کو کم کیا ہے۔ انہوں نے ایک طرح سے آپ کے لیے آسان راستہ نکال دیا کہ بھئی ہم سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ فلاں چیز چیک کرنے کے بعد کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں جی، اور ان کے مطابق آپ کو وہ فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن محمود مدنی صاحب کے تو خلاف کیس درج ہے، ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے، ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کا جو پیسہ آتا ہے سرٹیفکیٹ دینے کا، اس پیسے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ جو پیسہ آتا ہے وہ محمود مدنی صاحب جو ہیں اس کا پورا حساب کتاب ان کے پاس موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حساب کتاب دینے کو تیار ہیں۔ جو ان سے پوچھ گچھ ہوئی ابھی 6 گھنٹے لکھنؤ کے اندر، اس میں انہوں نے تمام چیزوں کو کیا واشگاف انداز سے بیان کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں سرکار کو ان چیزوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ اس طرح کے ایشوز بنا کے بلا وجہ کے نون ایشوز کو ایشوز بنانا جو ہے وہ سرکار کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور جمعیت العلماء ہو، چاہے ارشد مدنی گروپ ہو، چاہے اسد مدنی کیا محمود مدنی گروپ ہو، اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو بنیادی طور پہ کھل کے کر رہے ہیں، ہندوستانی نظام کے تحت کر رہے ہیں، اور ہندوستانی نظام جو ہے اس کی ممانعت نہیں کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی چیزوں کی اجازت دیں گے، کس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ یا تو آپ قانون بنائیے کہ آپ یہاں سے حلال کا سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتے اور مسلمان حلال چیز نہیں کھا سکتے، یہ کون سی بات ہوئی جی؟ اچھا، وہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف گوشت میں حلال اور حرام کا مسئلہ ہے کہ جانور کو ذبح کے، اس کے علاوہ کو کہتے ہیں کہ حلال حرام نہیں ہے؟ نہیں، کہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ سور کے گوشت کی چربی جو ہے اس پہ اس ملک کے اندر کیا میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی ہے پہلی جنگ آزادی میں جی۔ گائے کی چربی اور سور کے گوشت کی چربی پہ ہی تو ہوا تھا کہ گائے کی چربی جو تھی ہندوؤں کے لیے اور سور کے گوشت کی چربی مسلمانوں کے لیے کیا میں ایک طرح سے فتنے کا سبب بن گئی۔ تو ہمیں یہ بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے کہ آج جو بسکٹ آ رہا ہے، آج جو دوائیاں آ رہی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ کون سی چربی اور کون سا گوشت اور کون سا تیل استعمال ہو رہا ہے، اس کا ہم وہ کریں گے فیصلہ یا نہیں کریں گے؟ ہمیں اس بات کا حق ہے یا نہیں ہے؟ میں اس بات کو لینا چاہتا ہوں، بہت سی چیزیں میں استعمال نہیں کرتا ہوں۔ ویسے کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی جہاں چربی کا استعمال ہوتا ہے یا مسئلہ؟ نہیں، مثال ارے بھائی سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر باقاعدہ بیکری آئٹمز میں ہیں، ان میں انڈا استعمال نہ ہو
جی اس کے لیے کہتے ہیں اس ملک میں کھانے کا ایسا نظام ہے کہ لوگ جو ہیں اس ملک میں پیاز اور لہسن نہیں کھاتے ہیں بعض کھانوں کے اندر. یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں جی؟ آپ ان پر زبردستی یہ تھوپیں کہ نہیں صاحب آپ کیا میں یہ علیحدگی پسندی دکھا رہے ہیں، یہ غلط ہے. ان کو حق ہے وہ اپنا جو کھانا چاہیں کھائیں اور نہ کھانا چاہیں نہ کھائیں. جی یہ کون سی پریشانی کی بات ہے؟ بسکٹ جو ہے مثال کے طور پہ چاکلیٹ جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور یورپ کے اندر ہم جب چاکلیٹ خریدتے ہیں تو باقاعدہ دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کے انگریڈینٹس کیا ہیں. تو انگریڈینٹس میں اگر لکھا ہوتا ہے کہ پورک کا وہ ہے جی تو ہم نہیں لیتے اسے، نہیں کھاتے ہیں لوگ. اس میں کون سی پریشانی کی بات یہ ہے؟ اور اسی لیے کمپنیاں دو طرح کی چیزیں تیار کرتی ہیں، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ سر آج آپ ایک پروگرام میں تھے، شاہین گروپ انسٹیٹیوشن کا دلی میں اجرا ہوا. تو شاہین گروپ کا بھی بڑا نام ہے، مختلف علاقوں میں اس کے انسٹیٹیوٹ قائم ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ نہیں میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی کوششوں کی تعریف کرتا ہوں، مداح ہوں ان کی ستائش کرتا ہوں. وہ بڑا کام کر رہے ہیں. اور ایک بات یہاں پہ آپ شاید لوگوں کو شاہین گروپ سے مغالطہ ہوتا ہو، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 30% کے قریب ان کے یہاں غیر مسلم قیامت طالب علم حصہ لیتے ہیں پروگراموں کے اندر، ان کے تعلیمی اسکیموں کے اندر، اور اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں بڑی تعداد کے اندر. تو وہ بڑا کام کر رہے ہیں. اور ایک ہمارے یہاں جو مورل ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ملا کر وہ کسی طرح سے ان کو ایک نئے سانچے میں ڈھال رہے ہیں، جس کے اندر کہ وہ انسانیت کے لیے بہتر کام آ سکیں. اور مجھے خوشی ہے کہ فاروق مشتبہ صاحب جو ہیں، مشتبہ فاروق صاحب جو ہے انہوں نے بھی ان کے ساتھ اشتراک منظور کیا ہے، اور شاہین ایڈوکور ایک باقاعدہ گروپ بنایا ہے جس کے اندر کے مدرسے کے بچوں کو مدرسہ پلس اسکیم کے تحت، اور دوسرے وہ بچے جو کہ ڈراپ آؤٹس ہیں اور ہمارے سماج میں کے لیے ایک طرح سے بوجھ بننے والے ہیں، ان کی فکر کر رہے ہیں اور ان کو تعلیم کے مین اسٹریم میں لا کے ایک طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں. دوسرے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے اس میں جو نیٹ ہے یا JEE ہے، اس طرح کے جو مقابلہ جاتی امتحانات ہیں ان کے لیے بچوں کو تیار کریں. اس میں جو خاص بات ہے ان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیوشن وغیرہ کے ایک طرح سے خلاف ہیں، کیونکہ ٹیوشن جو ہے بنیادی طور پہ اور کوچنگ کے نام پر آج کل جو کاروبار شروع ہوا ہے وہ لوگوں کو استحصال کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. ان پر بھی الزام لگتا ہے کہ بزنس کر رہے ہیں اس کے نام. نہیں کہاں بزنس کر رہے ہیں، وہ کون سی بزنس کر رہے ہیں؟ سوال یہ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے نا. سوال یہ ہے کہ ان کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ کتنا آتا ہے اور کتنا خرچ کرتے ہیں، یہ سب کے اوپر واضح ہے. وہ ان کا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں. وہ اس طرح سے کمیونٹی سے لے کر اور دوسری ایجنسی سے لے کے کسی طرح سے اشتراک کر کے وہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو کام بیدر میں شروع کیا تھا وہ بیدر تک اب محدود نہیں رہا ہے، بلکہ وہ ملک کے مختلف علاقوں میں پھیل رہا ہے. اگر استحصال کر رہے ہوتے، اگر وہ بزنس کر رہے ہوتے تو بنیادی طور پہ پھر بنگال میں، بہار میں، UP میں، دہلی میں، اس طرح کے علاقوں میں اس طرح کا ان کا پروگرام نہیں پھیلتا. جی تو اس لیے میں ان کو اور مشتبہ فاروق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور ہمیں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہمارے پاس تمام وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے، لیکن ہم عدالتوں میں اپنی تمام صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں ان اداروں کے جھگڑوں کو لے کر. تو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنی، ان کی تعریف کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور یہ اس میں جو خاص بات ہے مدرسے والوں کو ایک طرح سے یہ
میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے، اور محمود مدنی بھی کوشش کر رہے ہیں، میں مجتبیٰ فاروق بھی کوشش کر رہے ہیں، کیا ڈاکٹر عبدالقدیر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جب مدرسے کے بچے فارغ ہو کے نکلے دنیا میں آئیں تو ان کے ایک ہاتھ میں دستار فضیلت ہو اور دوسرے ہاتھ میں ان کے اس کیا گورنمنٹ کے اسکول کا سرٹیفکیٹ ہو. یہ بڑی چیز ہے. اور علی گڑھ کے پیر دانا سر سید نے یہی خواب دیکھا تھا کہ ایک ہاتھ میں فلسفہ ہو، دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو، اور سر پر کلمہ طیبہ کا تاج ہو. بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ تھے معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب، جن سے کئی سارے مدعوں پر بات چیت ہوئی، جن پر آج کل چرچا ہو رہی ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور لکھیں. کیسی لگی ہماری گفتگو. پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.